نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لم يلد ولم يولد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية خالف اليهود والنصارى او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 25 دسمبر۔ سامعین مکرم، 25 دسمبر ہمارے ہاں دو باتوں میں زیادہ مشہور ہے۔ ایک تو 25 دسمبر سن 1876 کو بانی پاکستان محسن پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، اور 25 دسمبر کو ہی عیسائی حضرات مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو میں ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن و سنت میں کیا تعلیمات ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں اسی طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کر لینا چاہیے جیسے مسیحی برادری کر رہی ہے، یا ہمارے لیے کوئی اور علیحدہ رہنمائی موجود ہے۔ تو سامعین کرام یاد رکھیں، کسی بھی نبی کی پیدائش انسانیت کے لیے اور انسانی اور زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے نہایت باعث رحمت باعث برکت ہے، اور ایسی پاکیزہ مقدس شخصیات کا دنیا میں تشریف لے آنا یہ ہمارے لیے باعث رحمت باعث برکت ہے۔ لیکن بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کی خوشی، ہر نبی کے پیدائش کی خوشی ہمیں ضرور منانی چاہیے، اور ہم مناتے بھی ہیں۔ کائنات کے اندر یہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور خصوصی اعزاز کے ساتھ، خصوصی ایک مقام و مرتبے کے ساتھ، شرف کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ تو ہم کسی بھی نبی کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی کو، بے ادبی کو، یا کسی بھی قسم کی گستاخی کو ہم بالکل دائرہ اسلام سے اس کا خروج سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو کسی بھی نبی کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی توہین یا گستاخی کرے گا۔ سامعین کرام، بات صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اگلی بات ہے کہ ہمیں خوشی ضرور ہے، لیکن اگلی بات ہمیں سمجھنی ہے جو وجہ اختلاف ہے کہ عیسائی حضرات صرف عیسیٰ علیہ السلام کو محض ایک انسان سمجھ کر یا ایک نبی سمجھ کر خوشی نہیں منا رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ تو سارے اسلام کی عقیدہ توحید کی جو بنیاد ہے، وہ توحید کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت وراء الورا ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر موجود نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر دنیا میں تشریف لائے تو مریم علیہ السلام پر اس وقت کے لوگوں نے تہمت لگا دی کہ نہ آپ کی شادی ہوئی ہے اور نہ آپ کا کوئی خاوند ہے، تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم خاموش رہو۔ تو اب گواہی کے لیے بڑے سورسز موجود تھے، فرشتہ آگے گواہی دے سکتا تھا، کسی بھی اور طریقے سے کوئی آواز آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے اسی چند دن کے بچے کو بطور گواہ کے پیش کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ماں کی گود کے اندر جو پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے انہی کی زبانی یہ اعلان کروا دیا کہ کل کو کوئی مجھے اللہ کا کوئی بیٹا قرار دے تو وہ ابھی سے اپنی اصلاح کر لے
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل قرآن پاک کے اندر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ تو اب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس دلیل سے بیٹا قرار دیا؟ کہ ان کا باپ موجود نہیں ہے، تو گویا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اس دلیل سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام جیسی ہے، تو اب آدم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر اس دلیل سے تمہارے عقیدے میں اللہ کا بیٹا قرار دیا جا سکتا ہے، تو آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے۔ تو اس دلیل سے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا کوئی بیٹا قرار نہیں دیتا۔ تو یہ استدلال کرنا بھی باطل، اور اس دلیل سے یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہوا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل ان کان للرحمن ولد، اے نبی ان سے فرما دو ان کان للرحمن ولد، اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کائنات کے اندر بڑی شخصیت ہیں، بڑی ہستی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہے، سرکار دو عالم ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، سب سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ تو آپ نے تمام انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر نعوذ باللہ بفرض محال اللہ کو کوئی بیٹا ہوتا تو آپ اس کی بھی عبادت کرتے۔ جب آپ نے اس بیٹے کی عبادت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، ورنہ اگر اللہ کا بیٹا ہے اور حضور نے اس کی عبادت نہیں کی تو یہ تو حضور کی عبادت اور بندگی میں فرق آ گیا، اور یہ ناممکن ہے، یہ نقص لازم آیا۔ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ کی جو ذات گرامی ہے، آپ اکمل ہیں ہر لحاظ سے، تو پھر آپ کیسے اکمل ہوں گے کہ آپ نے اللہ کے بیٹے کی عبادت نہیں کی؟ اسی طریقے سے قرآن پاک کی اسی سورۃ مریم کے آخر کے اندر، آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، اور یہ تم نے بہت بری بات کہی، بہت غلط بات کہی ہے۔ اور تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تمہاری یہ بات اتنی غلط، گمراہ کن، خطرناک ہے کہ اس سے تو زمین و آسمان کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ تم نے ایسی خطرناک، ایسی غلط بات کہی ہے کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، اور سورج چاند ستاروں کا نظام درم برم ہو جاتا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ پھر قرآن پاک کی سورۃ اخلاص، مشہور سورت، اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب؟ ہر فیملی کے اندر کچھ فیملی ممبر ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، تو اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ بے پرواہ ہے، لا پرواہ ہے، اس کو کسی بندے کی اور کسی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ وہ کرتا ہے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور اس کی کوئی حاجت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، تو یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ اگلی آیت مبارکہ لم یلد ولم یولد، یہ ہے اصل آیت مبارکہ، آج کا مدعا اور میرا دعویٰ، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ واضح طور پر، کیٹیگوریکلی کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے لم یتخذ صاحبہ، لم یتخذ والدہ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں شتمنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، وما ينبغي له ان يشتمنی، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ وکذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، وما ينبغي له ان يكذبنی، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ فسبحانی ولم يكن له ذلك، میں تو پاک ہوں اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ کے لیے کسی بھی
اللہ کے لیے کسی کو بیٹے کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو سامعین کرام، آپ سمجھیے کہ ہمیں 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان انبیاء علیہ السلام کی پیدائش پر خوش ہونا تو یہ عین فطرت، عین ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ وہ تو خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاں بیٹا پیدا کیا۔ یہ تو سارے اسلام کو کی بلڈنگ کو، اس کی منزل کو ہلا دینے والی بات ہے، عقیدہ توحید، جس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام مسلسل آ کر اپنی امتوں کو دعوت دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ تو اگر اسی کو مان لیا جائے تو پھر تو تمام انبیاء علیہ السلام کی جو محنت تھی، دعوت تھی، وہ تو سب ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کیا کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ لہٰذا سامعین کرام، 25 دسمبر اس حوالے سے یہ لم یلد ولم یولد کا دن ہے، یہ عالمی توحید کا دن ہے، اور خدا بند وحدہ لا شریک کی توحید کا دن ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لہ کی صدا کا دن ہے، عالمی توحید کا دن ہے۔ اور اس دن اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا بجایا جانا چاہیے، اور اس دن ہمیں ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی جسم نہیں، اس کی کوئی گھر نہیں، مکان نہیں، اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی زمانہ نہیں، وہ تمام ان چیزوں سے پاک ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب اس کے لیے برابر، اوپر نیچے کی سمتیں اس کے لیے برابر، وہ زمانے کی اور جگہ کی قید سے پاک ہے، وہ سانس لینے، پانی پینے اور ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں، سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہم نے اس عقیدے کا پرچار کرنا ہے، ہم نے اس عقیدے کو پھیلانا ہے، ہم نے اس عقیدے کو پوری دنیا کے اندر تمام انسانوں کو دعوت عامہ دینی ہے، اور تمام لوگوں کو یہ سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ آؤ توحید کی طرف آؤ، اللہ رب العزت کی توحید کو پہچانو۔ یہی توحید دنیا کے اندر بھی کامیاب کر سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر سکتی ہے۔ لہٰذا توبہ کرو، اور ان مقدس ہستیوں کو اللہ کی طرف تم نے جو بیٹا ہونے کی نسبت کی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے، اس سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ 25 دسمبر کو خوشی تو منا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس انداز میں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے عقیدے کے پیروکار بن جائیں، ہم انہی کے عقیدے کے فالوور بن جائیں، اور انہی کے ساتھ کرسمس ڈے پر کیک کاٹ رہے ہوں، ان کو مبارکباد دے رہے ہوں، اور اسی طرح ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہوں، اور ہم یوں کہہ رہے ہوں کہ وہ ہمیں بھی عید پر مبارکباد دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی ان کو مبارکباد دے رہے۔ تو مسلمانوں سوچو کہ آپ ان کو کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ تم اس کو مبارکباد کیا دے رہے ہو؟ تم اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو، اپنے آپ کو کفر کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں ضرور یہ کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اسی طرح محترم ہیں جیسے تمام انبیاء علیہ السلام محترم ہیں، لیکن صرف اختلاف یہ ہے کہ وہ ہرگز اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ ایک ممتاز اور اعلیٰ بندے ہیں کہ وہ نبوت کے مقام پر فائز ہوئے، تو کسی کو بھی چاہے وہ عام ہو چاہے خاص وہ اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تو خود اللہ کی توحید کو دنیا میں بیان کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آئے تھے۔ تم نے انہی کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے ساری توحید کو وہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور توحید کے عقیدے کو ہی تم نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہم سب کو اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم سلیم نصیب فرمائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، اور عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا کہنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔